السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جماعت اسلامی کے بانی سید ابو الاعلیٰ مودودی، کچھ لوگ رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، امام مودودی بھی کہتے ہیں، مولانا مودودی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کے اپنی اپنی احترام ہے، سب کے ساتھ احترام کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان کا ایک ویڈیو کلپ مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کے بارے میں اپنا اظہار خیال کروں اور دعوت کے مشن میں اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ایک مومن کو، ایک داعی کو کس طرح سوچنا چاہیے۔ چنانچہ 1.5 منٹ کا ویڈیو ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مولانا مودودی صاحب، معاف کرنا، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کبھی جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے ہوں، ان کی لٹریچر کو پڑھتے ہوں، پڑھاتے ہوں، اس کی عظمت ان کے دلوں اور دل و دماغ میں ہو، لیکن یہ بات سچ ہے، کڑوی ہے کہ مولانا مودودی صاحب کا ننیال جو ہے وہ شیعہ تھا، تو اب شیعت کی طرف رجحان پہلے سے ان کا تھا اور ان کی کتابیں بھی شیعت کی طرف مائل ہیں، اور اسی کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے تفہیم قرآن کے اندر بھی کئی جگہوں پر صحابہ کی مخالف باتیں انہوں نے کی ہیں، اور اسی طرح خلافت و ملوکیت ایک ایسی کتاب انہوں نے لکھی جس میں صحابہ کی دشمنی بالکل واضح ہے، صحابہ کو گالیاں، صحابہ کو برا بھلا کہنا، ان پر طنز کرنا، ان کے مقام کو اتار کر گرا کر بات کرنا، یہ پوری کتاب کا پرائم جو ہے سبجیکٹ ہے۔ اور ان کو ان کی زندگی میں علماء سلف نے ان سے مناقشہ کیا، ان کو بتایا کہ بھئی آپ نے اس طرح کیا ہے، بہت غلط بات ہے، یہ منہج اہل سنت کے خلاف ہے، لیکن آخری وقت تک بھی اس سے وہ رجوع نہیں کیے، مانے نہیں، کیونکہ مرتے دم تک ان کی طرف سے کوئی جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی رد، ہاں بھائی میں رجوع کر لیا، میں نے غلط کیا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہوئی، یا اس کے ریکٹیفیکیشن میں انہوں نے کچھ لکھا ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور آج بھی جماعت اسلامی کا احباب اس کتاب کو دل و جان سے لگا کے پڑھتے پڑھاتے ہیں، خلافت و ملوکیت کتاب کا نام لکھ کر رکھ دیا، اور بھی بہت ساری گمراہیاں ہیں۔ چلیے، یہ ویڈیو میں نے دیکھ لیا اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی۔ جب مولانا مودودی زندہ تھے تبھی بھی ان کو کفر کا فتویٰ دیا گیا اور بہت ساری باتیں ہوئی۔ بھائی، میں سب باتوں کو چھوڑ کے صرف آپ سے مخاطب ہوں، یا جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کامن فارمولہ آپ کو دیتا ہوں۔ خلاف باتیں کرنے والے تو آپ کے خلاف بھی ہوں گے، شیطان کے، ابلیس کے خلاف بھی ہے، انبیاء کے خلاف بھی ہے، صحابہ کے خلاف بھی ہے۔ اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والا بھی مسلمان، عثمان غنی کو قتل کرنے والا بھی مسلمان، علی کو قتل کرنے والا بھی مسلمان، حسن حسین کو قتل کرنے والا بھی مسلمان۔ بنگلہ دیش میں حال ہی میں کئی پھانسیاں دی گئیں جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے بھی انبیاء کو قتل کیا گیا، اس کا ثبوت قرآن میں موجود ہے۔ میرا ایک کامن سا سوال سب کے لیے ہے، آپ لوگوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ شخصیت پرستی، یہ فرقہ پرستی آخر کب تک کرتے رہیں گے ہم؟ میں نے ان کا ویڈیو بھی دیکھا، یہ آن لائن بھی آپ کو مل جائے گا، تو وہاں کچھ لوگ جو ہے بدتمیزی کی گفتگو بھی کر رہے ہیں کامنٹس میں، اور ایسا ہے ایسا ہے۔ بہرحال، سب سے پہلے تو میں بنیادی بات آپ کو بتا دوں کہ یہ صاحب خاص طور پہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کو مت سنو، مولانا مودودی کو مت پڑھو۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس شخص نے اپنی پوری زندگی قرآن کو دعوت دینے کے لیے، قرآن کی دعوت دینے میں گزار دی، قرآن پہ محنت کیا۔ اس شخص نے عربی اور فارسی سیکھی، اس نے کچھ بھی کیا۔ مجھے اگر دیکھنا بھی ہے تو مجھے پرسنل لائف سے کرنا کیا ہے مودودی صاحب کی، یا ان کے بیک گراؤنڈ سے کیا کرنا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی ملحد یا کوئی غیر مسلم اگر یہ سوال کر دے کہ تمہارے اگر محمد الرسول اللہ کی بات سنیں، کیوں سنیں بھائی ہم ان کی بات؟ وہ تو کافر خاندان سے تھے، ان کا باپ جو ہے، ان کا چچا نعوذ باللہ
جو ہے وہ ابو لہب ہے اور جو چچا اور ابو جہل ہے، وہ اس ماحول سے پل کے بڑے. اب آپ کے پاس جواب ہوگا کہ بھائی وہ تو اللہ کے رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اس بستی میں سے جہاں فحاشی عام ہو گئی تھی، شراب عام ہو گئی تھی، لوگ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، اپنی ماؤں اپنی بہنوں سے جو ہے شادی کر لیتے تھے. مخالفت کرنے والے تو کچھ بھی بول کے کریں گے بھائی. مخالفت کرنے والے کافر، مخالفت کرنے والے مشرک، مخالفت کرنے والے منافق کرنے والے ملحدین، منکرین، باغی، غدار، ہمیشہ سے ان لوگوں کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ سبجیکٹ پہ بات کرنے کے بجائے ہمیشہ شخصیت پرستی کی بات کرتے ہیں. یا تو اپنی جماعت، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ تماشا کیا جا رہا ہے، یا پھر اپوزیشن پارٹی کی کوئی پرسنالٹی پہ حملہ کیا جا رہا ہے. تو میرے بھائی آپ کم سے کم ایک دو جملے اس میں ایڈ کر لیتے کہ خلافت و ملکیت کے کون سے صفحے کے کون سے سطر میں وہ بات لکھی ہوئی ہے. جبکہ مولانا نے جو باتیں لکھی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو کچھ بھی انہوں نے لکھا تھا، خلافت و ملوکیت اس کا سبجیکٹ ہے. آپ کو تو میرے خیال میں خلافت اور ملوکیت کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے اور اٹھا کے بکواس کیے جا رہے ہیں. خیر، جو بیسک فارمولا میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو قرآن کی اخلاص کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اپنے نبی کی فرما برداری کر رہے ہیں، اپنے اللہ کے حکم کو مان رہے ہیں، اور جو ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. بس اس کتاب کو پڑھو، سمجھو، اس پہ عمل کرو اور اس کی دعوت، اس کی ایک آیت لوگوں تک پہنچا دو. آپ اپنے کیریکٹر کی بات مت کرو، سامنے والے کے کیریکٹر کی بات مت کرو. یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام صرف یہ بتا دینا ہے کہ بھائی یہ اللہ کا پیغام ہے، آپ اگر پڑھ سکتے تو پڑھ لیجئے، یہ میری ذمہ داری یہاں سے پوری ہو گئی. اب یہاں سے وہ آپ سے سوالات کرنے لگے گا، تب آئے گی وہ بات کی نوبت کہ جس میں آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا قرآن کا اور شیطان کا اپوز کرنا پڑے گا، جو کہ میں کر رہا ہوں. آج میں نے اپنے چینل کا نام اس لیے یہ لکھ دیا ہے، بدل دیا ہے، اوپن مائنڈس اور جو ہے جماعت انسانی وغیرہ سے یہ سوالات کے جواب، کڑوا سچ. بہت سارے لوگوں کو کڑوا لگے گا. آپ یہ شخصیت پرستی چھوڑیے. اب دیکھیے آپ مولانا مودودی کی شخصیت پرستی کچھ جماعت اسلامی کے لوگ بھی کر رہے ہیں، جن کو عقل ہے، سمجھ ہے. الحمدللہ زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں. اب ان کے بعد والی جنریشن، اس کے بعد والی جنریشن، وہ پھر ان کو پتہ ہے کہ میں انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، اور جو ہے میں جماعت اسلامی کے خاندان میں پیدا ہوا ہوں، اس کو فالو کریں گے. کوئی حضرت شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ اس کو فالو کرے گا، کوئی بریلوی میں پیدا ہو گیا تو اس کو فالو کرے گا. لیکن آج الحمدللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ایسے لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ اس شخص کی محنت کا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. ہم نے تفہیم القرآن کو پورا سمجھ کے پڑھا ہے، پڑھایا ہے، ریپیٹ کیا ہے کئی مرتبہ. بھائی وہ بھی ایک انسان تھا، محمد رسول اللہ بھی ایک انسان تھے، صحابہ اکرام بھی انسان تھے، اہل بیت بھی انسان تھے. سب سے غلطی ہونا ممکن ہے، سب سے غلطی ہونا ممکن ہے. پروفٹ محمد کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھول چوک ہو جائے، یا آپ اگر کوئی غلط ٹریک کی طرف یا اسلام کے ٹریک سے ہٹ کے اگر کوئی بات کر رہے ہو، آپ کے دل میں کوئی خیال آ رہا ہو، تو فوراً اللہ اس کا ریکٹیفیکیشن کرتا ہے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرس کی نبوت کی زندگی میں بھی کیا چیزیں کرنے کی ہے، کیا نہیں کرنے کی ہے، وہ بھی آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو نبی کی 100% زندگی آپ کے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی. آپ نے 12 شادیاں کی ہیں، ہم نہیں کر سکتے. آپ پہ تہجد فرض تھی، ہم پہ نہیں ہے. آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، ہم کو دینا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طلاق نہیں دینا تھا، آپ کو حکم نہیں تھا اللہ کی طرف سے، ہمیں حکم ہے. ایسی بے شمار باتیں ہیں. آپ شخصیت پرستی پہ کیوں جا رہے ہیں؟ یا تو رسول اللہ کی شخصیت پرستی پہ چلے جاتے ہیں. ایک باضابطہ فرقہ ہے ہمارے پاس، منہج منہج منہج، ارے رے 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 رے. ہمارے نہج پہ دیکھو، ہمارے صحابہ اکرام صاحب، ذرا اس کی لسٹ نکال کے دیکھیے. اب کون سے صحابی کا میں نام لوں جو پہلے یہودی تھے، بعد میں مدینے میں مسلمان ہوئے، مومن ہوئے؟
کیا کہیں گے آپ؟ ارے یہ تو یہودی کی اولاد ہے، یہی بولیں گے نا. اگر یہ فارمولے کو لے لیں کہ مولانا مودودی کا ننیال شیعہ تھا، اچھا کہاں سے لائے بھائی آپ یہ بات؟ چلیے آپ کی بات صحیح بھی نکلے تو کیا آج کسی شیعہ کو آپ دعوت نہیں دیں گے قرآن کی کہ بھائی آپ بھی قرآن کی باتوں پہ آ جائیے؟ وہاں جھگڑے پھر شروع ہو جائیں گے، وہ بھی ایک حدیث کی کتاب نکالے گا، آپ بھی ایک حدیث کی کتاب نکالیں گے. دونوں کے ہاتھ میں جو ہے سوکھی لاٹھی اور جو ہے معمولی قسم کی لکڑی ہے، اور دونوں سمجھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی گردن کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ تو باضابطہ یہ کہہ رہا ہے تعالوا یا اہل الکتاب علی کلمۃ سوا بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. وہ بھی تو اہل کتاب ہو گئے، اب ہمارے بریلوی اہل کتاب ہو گئے، دیوبندی اہل کتاب ہو گئے، اہل حدیث اہل کتاب ہو گئے، اہل قرآن، رافضی، قادیانی، سب اب اس کتاب کے ماننے والے اہل کتاب ہوئے نا. کیوں خواہ کہ جو ہے ہم اس طریقے پہ چلیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا فائنلی کہ ہم کو قرآن سے نفرت ہے. یہ جس طرح کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ اگر آدمی قرآن کی دعوت دینے پہ آیا تو سب سے پہلے ہماری دکان، ہمارا فرقہ بند ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ ہم لوگ سپورٹرز ہیں انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کے، اسی کے غلام ہیں، شخصیت پرست ہیں، فرقہ پرست ہیں، اور سب سے بڑے مشرک ہیں اور سب سے بڑے مقلد ہیں. تقلید کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. اتباع ہے وہ رسول کی ہو سکتی ہے، صرف عبادت صرف اللہ کی، اتباع صرف رسول کی، اطاعت اولو الامر کی. اولو الامر میں دیکھا جائے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. بہرحال بہت سمجھاتا ہوں میرے بھائی، آپ کے لیے مشورہ صرف یہی ہے کہ آپ شخصیت پرستی پہ نہ جائیں، اور شخصیت پرست لوگ اور فرقہ پرست لوگوں کی باتوں کو دھیان نہ دیں. آپ یہ پوچھیے اچھا واٹ نیکسٹ، اب میں کیا کروں؟ مولانا مودودی نے جو کام کیا، تفہیم القرآن لکھی اور پتہ نہیں 180 200 کتابیں لکھ دی یا 280 کتابیں لکھ دی، ٹھیک ہے، ان کا اپنا عمل ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے انسانوں کی کتابوں کو سامنے رکھ کے تمام علماء کو بلا کے ہو سکتا پوچھیں گے، تمام مفسرین کو، دیکھو یہ ابن کثیر ہے، یہ ابن کبیر ہے، یہ ابن تیمیہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ مودودی ہے، یہ اشرف علی ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اوکے، اس کے بعد یہ کتاب جو تم نے لکھی تھی اس میں فلاں فلاں جگہ غلطیاں ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں اللہ میاں، یہی بولیں گے وہ لوگ بھی. ٹھیک ہے، تمہارا اجر تم کو مل رہا ہے، میں نے تمہاری کتاب میں غلطی جان بوجھ کے اس لیے رکھی تھی تاکہ جو بھی تمہاری کتاب پڑھے وہ مجھ سے ضرور پوچھے ایک مرتبہ، اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی. وہ مجھ سے جواب طلب کرے، تمہاری کتابوں پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھے. اللہ تو اپنی کتاب کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. میرے بندے، میرے مومن بندے تو وہ ہیں جو میری کتاب کو پڑھنے کے بعد بھی اندھے گونگے بہرے بن کے اس کے اوپر نہیں چلتے، اٹک نہیں جاتے، تحقیق کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، مجھ سے دعا مانگتے ہیں، مجھ سے طلب کرتے ہیں اہدنا صراط المستقیم، اس کے بعد اس پہ مطمئن ہو کے عمل کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں. یہ بات سے تو کاٹ کے رکھ دیا آپ لوگوں نے، سو کالڈ مولوی اور سو کالڈ مولانا حضرات نے. خیر میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاؤں گا، چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے کرتے بھی 5-10 منٹ نکل جاتے. آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس پہ عمل کیجیے، اس کی دعوت دیجیے، اس کے قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کیجیے. اور باقی راستے میں بھونکنے والے تو بہت ملیں گے، کاٹنے والے بھی بہت ملیں گے، سانپ اور بچھو بھی ملیں گے، اور جو ہے کوئی شیر بھی ملے گا ٹکر لینے کے لیے، کوئی ہاتھی بھی ملے گا. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. زندگی، موت، رزق سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت اور ذلت، پیدائش، موت، جوڑا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. ٹینشن مت لیجیے. ایسی باتیں کرنے والے نالائق بہت ملیں گے. اگر یہ میری بات، یہ صاحب جس کا میں ابھی ویڈیو بتایا ہوں، ان تک اگر پہنچ گئی تو اچھا ہے، ورنہ ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ ان تک پہنچا دیجئے. اس طرح کی ذلیل حرکتیں نہ کریں، اور جو ہے اپنا وقار رکھیں. اپنا حلیہ تو بڑا زبردست بنایا ہوا ہے دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو، اور جو ہے بکواس اس طرح کی کرتے ہیں. تم کتنی قرآن کی دعوت دیے یار؟ تمہارے ہاتھ پہ اب تک کتنے لوگ مومن ہوئے؟ بہرحال
ٹینشن مت لیجیے، دعوت دیجیے بس.